بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ صاحب کتاب نے کہا تھا استصحاب کے بارے میں کہ یہ جو استصحاب ہے وہ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں جاری ہوتا ہے جہاں شک جو ہے وہ رافع میں ہو۔ اگر شک مقتضی میں ہو تو پھر استصحاب حجت نہیں ہے، اور ان کی مثال جو ہے انہوں نے دی تھی کہ ایک شخص کی عمر طبیعی سے پہلے جو استصحاب جاری کیا جاتا ہے وہ استصحاب جو ہے وہ شک کے در مقتضی کی بنیاد پر ہے اور وہ حجت نہیں ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں وَلِذَلِكَ لَا تُرْسَلُ لَهُ الْأَمْوَالُ لِلتِّجَارَةِ مَعَهُ مَثَلًا إِلَّا مَعَ الْإِطْمِئْنَانِ التَّامِّ بِحَيَاتِهِ۔ کہتے ہیں اگر اس سے کسی نے تجارت کرنی ہے تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ اپنا مال نہیں بھیجے گا، مگر یہ کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ وہ زندہ ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ استصحاب وغیرہ کے ذریعے وہ کام نہیں چلائے گا کہ بھئی پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہے، نہیں، بلکہ اطمینان یہاں کام آئے گا، استصحاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیوں اطمینان کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ التِّجَارَةَ مَعَهُ مِنْ آثَارِ وُجُودِهِ الْوَاقِعِي۔ کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ اس کی طرف مال نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ تجارت جو ہے اس کے ساتھ یہ تب ہوتی ہے جب وہ خود موجود ہو، یعنی اس کا وجود واقعی کے آثار میں سے ہے، یعنی خود انسان کو یہ مثلا اطمینان ہو کہ وہ خود زندہ ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی تجارت کرے گا۔ اب اگر یہاں استصحاب کے ذریعے ہم اس کا زندہ ہونا ثابت کریں تو یہ ایک حکم ظاہری ہے، وَالْإِسْتِصْحَابُ لَا يُثْبِتُ وُجُودَهُ واقعا، یعنی استصحاب اس کے وجود واقعی کو ثابت نہیں کرتا، بل يُثْبِتُهُ اعتبارا تعبدا، بلکہ اگر استصحاب کے ذریعے اس کی حیات اگر ثابت ہو بھی جائے تو وہ بھی ایک تعبدی اور اعتباری ہے، یعنی فرض یہ کریں کہ ہم وہ زندہ ہے اور اس کے آثار شرعیہ اس پر جو ہے وہ لاگو ہو سکتے ہیں اگر استصحاب کو حجت مانے، پھر بھی آثار وجود واقعی جو تجارت مثلا ہے وہ اس پہ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تو بات تھی وہاں جب اس کے عمر طبیعی سے پہلے استصحاب جاری کیا جائے، لیکن اگر اما لو تجاوز سن زید العمر الطبیعیہ، اگر عمر طبیعی کے گزر جانے کے بعد مثلا فرض کریں زید کو گئے ہوئے اپنے گھر سے 50-60 سال ہو چکے تھے، اور جب وہ گیا تھا مثلا فرض کریں 10-15 سال کا تھا، تو چونکہ عمر طبیعی مثلا فرض کرتے ہیں 70-75 سال ہے، تو اس کے بعد اگر استصحاب جاری کیا جائے گا تو یہ شک جو ہے وہ فی قابلیت ہی للبقاء ہے، یعنی شک کے در مقتضی ہے، یعنی اب یہ مقتضی میں شک ہے کہ آیا اس کی عمر طبیعی گزرنے کے بعد آیا پھر بھی اقتضا ہے اس کے زندہ رہنے کی، تو کہتے ہیں یہاں استصحاب کام کا نہیں ہے۔ تو اس کی عمر طبیعی کے گزر جانے کے بعد اگر استصحاب جاری ہوگا تو فلا استصحاب، تو یہ استصحاب جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ استصحاب ہے بھی صحیح تو لشک فی قابلیت ہی للبقاء، یعنی شک یہ ہے کہ اس کے عمر طبیعی جو ہے اب بقا کی قابلیت رکھتی ہے یا نہیں، اور وہ شک فی المقتضی الذی بینا عدم جریان الاستصحاب فیہ، کہتے ہیں یہ شک جو ہے وہ مقتضی میں ہے جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ اگر شک فی المقتضی ہو تو پھر استصحاب جو ہے وہاں پر جاری نہیں ہوگا، وہ حجت نہیں ہے، البتہ یہ اب صاحب کتاب کی نظر ہے اس بنا پر، اور وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ شک فی المقتضی ہو تو استصحاب حجت نہیں، اگر شک فی الرافع ہو جس طرح پہلے مثالیں گزر چکی تو پھر حجت ہے۔
یہ یہاں تک بات گزرنے کے بعد اب آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف. کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے ہم نے بات ذکر کی احکام وضعیہ جزیہ کی تھی، لیکن آیا احکام وضعیہ کلیہ یا احکام تکلیفیہ آیا ان کو استصحاب شامل ہوتا ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر معلوم ہے. البتہ بعض کا نظریہ تھا، لیکن صاحب کتاب اپنے نظریے کے مطابق فرماتے ہیں وَأَمَّا دُخُولُ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِيَّةِ مُطْلَقًا فِي مَعْنَى الرِّوَایَّہ، یعنی اس روایت کی جو معنی ہے لا ينقض الیقین بالشک، جو عبارت تھی، اس روایت کی معنی میں ہم یہ کہیں کہ احکام وضعیہ جو کلیہ ہیں، مثلا جس طرح صحت ہو گئی، بطلان ہو گیا، یا احکام تکلیفیہ کلیہ جو تھا مثلا وجوب ہو گئی، حرمت ہو گئی، تو یہ آیا اس روایت کی معنی میں شامل ہو اور ہم یہ کہیں کہ استصحاب ان کو بھی شامل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں غیر معلومین، فغیر معلومین، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے صاحب کتاب یہاں مختلف دلائل ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ دلائل کیا ہیں، ہم کیوں احکام وضعیہ کلیہ یا احکام تکلیفیہ کو ہم روایت سے کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ فرماتے لِأَنَّهُ اولاً، پہلی بات یہ ہے کہ يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى تَوْسِيعِ نِطَاقِ الْإِطْلَاقِ فِي الرِّوَایَّہ. کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی احکام وضعیہ کلیہ تکلیفیہ سب کو یہ شامل ہو، یہ بات احتیاج رکھتی ہے کہ ہم اس روایت میں جو اطلاق ہے اس کے دائرے کو بڑا کریں، وسیع کریں. ہم یہ کہیں کہ یہ لا ينقض الیقین بش سب کو شامل ہوتا ہے، ما ان القضیۃ منصرفۃ عنہ. کہتے درحال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قضیہ جو ہے اس میں جو یہ لا ينقض الیقین ہے، وہ اس میں یہ اتنا اطلاق نہیں ہے کہ یہ سب کو شامل ہو. لہٰذا جب اس میں اتنا اطلاق نہیں ہے تو پھر یہ احکام وضعیہ کلیہ تکلیفیہ کو شامل نہیں ہوگا. اس طرح پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ مورد فقط وضو کے بارے میں ہے اور شک کے پھر رافع ہے، تو اس حساب سے فرماتے ہیں کہ اطلاق کو ہم اتنا بڑا نہیں کر سکتے. یہ پہلی دلیل ان کی. ثانیاً یعنی یہ اولاً ہے، ثانیاً کیا ہے، یعنی دوسری ان کے پاس دلیل جو ہے اس غیر معلوم پر. کہتے ہیں دیکھیں یہاں لفظ یقین استعمال ہوا روایت میں جو تھا لا ينقض الیقین بالشک. کہتے ہیں کلمہ یقین جہاں استعمال ہوتا ہے تو وہ شک کے صورت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یقین اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ شک. اور یہ یقین وہاں ہوتا ہے جو امور جزیہ ہوتے ہیں، مثلا شک اور یقین. لہذا امور کلیہ یا احکام تکلیفیہ میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے، اور استصحاب کی جتنی دلائل ہیں جو روایات ہیں ان میں لفظ یقین استعمال ہوا ہے. لفظ علم تو نہیں استعمال، یعنی اس طرح نہیں کہا گیا کہ لا ينقض العلم، کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ احکام کو بھی شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ لفظ یقین استعمال ہوا ہے، اور یقین کا لفظ جو ہے وہ احکام جزیہ کو شامل ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں ثانیاً لفظ الیقین الوارد فی جمیع اخبار الاستصحاب باسلوب واحد وجمل متقاربۃ. کہتے ہیں یقین کا لفظ جو کہ استصحاب کی جتنی روایات ہیں ان میں یہ آیا ہے، اور ایک ہی طریقہ کار ہے اس کا، اور آپس میں جملے بھی ان کے نزدیک ہیں، یعنی جتنی بھی روایت ہے سب میں تقریباً یہی ہے لا تنقض الیقین بالشک، لا ينقض الیقین بالشک، یا اس طرح کے. تو یہ لفظ یقین جو ہے لا ينطبق علی معرفت الاحکام الکلیۃ التکلیفیہ، یہ لفظ یقین جو ہے وہ احکام کلیہ تکلیفیہ جو مثلا وجوب ہے، حرمت ہے، ان پر جو ہے وہ منطبق نہیں ہوتا، کیونکہ احکام کلیہ کے لیے لأنہ یعبر عنہا بالعلم لا بالیقین، احکام کلیہ کے لیے علم کے لفظ کے ذریعے تعبیر کی جاتی ہے. مثلا علم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو مراد ہوتا ہے کہ احکام کلیہ. یقین کا لفظ جو ہے وہ صرف موارد جزیہ کے لیے آتا ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے کہا تھا کہ یہ استصحاب جو ہے امور
جزیہ وضیہ میں جو ہے درست ہے۔ وما ورد فی ذکر الاحکام بلفظ العلم فی الاخبار کثیر جدا، کہتے ہیں کہ احکام کے بارے میں لفظ علم روایات میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی علم کا استعمال ہونا احکام کے لیے زیادہ، یہ خود کہتے ہیں کہ دلیل ہے کہ اگر استصحاب احکام کلیہ میں ہوتا تو یہاں پر بھی لفظ علم استعمال کیا جاتا، مثلا کہا جاتا لا ينقض العلم، اس طرح نہیں کہا گیا بلکہ لا ينقض الیقین کہا گیا ہے۔ تو دوسری دلیل کا خلاصہ یہی ہوا کہ لفظ یقین استعمال ہوا ہے استصحاب کی روایات میں، اور یہ لفظ یقین جو ہے وہ احکام کلیہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ لہذا فرماتے ہیں وَلَمْ يَرِدْ لَفْظُ الْعِلْمِ فِي وَاحِدٍ مِّنْ أَخْبَارِ الْاسْتِصْحَاب، کہتے ہیں علم کا لفظ جو ہے وہ اخبار استصحاب میں نہیں آیا۔ اگر علم کا لفظ ہوتا پھر ہم کہتے کہ استصحاب احکام کلیہ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ جَلِيًّا، کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ان دو لفظوں کے درمیان لفظ علم اور لفظ یقین، ان دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا یقین امور جزیہ میں ہوتا ہے، جس طرح اشارہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی کہ حینما تمعن النظر فی التعبیرات الواردۃ فی مقام استعمال اللفظین، کہتے ہیں جب تم اپنی نظر کو دقیق کرو گے ان الفاظ میں جو یہ الفاظ جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، مثلا جہاں لفظ علم استعمال ہوا ہے یا جہاں لفظ یقین استعمال ہوا ہے، اگر تم اپنی نظر کو دقیق کرو تو فَتَرَى الْيَقِينَ يُسْتَعْمَلُ غَالِبًا فِي الْمَوَارِدِ الْجُزْئِيَّةِ، کہتے تم دیکھو گے کہ لفظ یقین جب کہا جاتا ہے جس طرح اسی استصحاب کی روایات میں ہے، تو یہ لفظ یقین غالباً استعمال کیا جاتا ہے ان موارد میں جو موارد جزئی ہوتے ہیں، التی یتطرق الیہ شک، جہاں پر شک ان پر جو ہے وہ طاری ہوتا ہے، دائماً ہمیشہ جو ہے وہ موارد جزئی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، بتطور الاحوال، جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو شک ہو جاتا ہے انسان کو، کالطہارۃ والنجاست مثلا۔ اب طہارت اور نجاست مثلا جس طرح وہ شخص جو تھا مثال میں بھی کہ طاہر تھا، پھر اس کو شک ہوا کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، تو کہتے ہیں یہ موارد جزیہ میں لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اس کو یقین تھا طہارت کا مثلا۔ وَلِذَلِكَ نَصَّ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ إِزَاحَةُ الشَّكِّ، کہتے ہیں کہ چونکہ یقین کا لفظ موارد جزیہ میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے لغت نے، جو اہل لغت ہیں جو منجد وغیرہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ یقین کی معنی ہے شک کو دور کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شک کو دور کرنا جب یقین ہے تو یہ شک اور جو یقین ہے امور جزیہ میں ہوتا ہے تاکہ شک انسان کا دور ہو جائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ یقین موارد جزیہ میں ہوتا ہے، اور استصحاب کی جو روایات ہے اس میں بھی یقین کا لفظ ہے، تو لہذا وہاں پر بھی ہم موارد جزیہ مراد لیں گے۔ لیکن وَأَمَّا الْعِلْمُ، لیکن جو لفظ علم ہے فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوَارِدِ الَّتِي يَسْبِقُهَا الْجَهْلُ، یہ علم وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس سے پہلے جہل ہو، مثلا انسان جاہل ہو اس کو کہا جاتا ہے تم علم حاصل کرو، یا انسان جو احکام شریعہ کو نہیں جانتا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ کالاحکام التکلیفیہ التی یعلم بها المکلف یا یعلم بها المکلف بعد الجہل بها، مثلا ایک مکلف جو ہے جب جاہل ہوتا ہے احکام تکلیفیہ کو نہیں جانتا تو اس کو کہا جاتا ہے علم حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم موارد کلیہ، احکام کلیہ میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ علم لفظ استصحاب کی روایت میں نہیں آیا، لہذا ہم استصحاب کو امور کلیہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہ دوسری دلیل تھی صاحب کتاب کی، جس کا خلاصہ یہی ہوا
کہ لفظ یقین استعمال ہوا ہے روایت میں، اور لفظ یقین جو ہے وہ فقط امور جزیہ میں ہوتا ہے۔ ثالثاً، تیسری دلیل جو دیتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ استصحاب امور کلیہ میں نہیں آئے گا، فرماتے ہیں تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ان الاحکام الکلیت، یہ جو احکام کلیہ ہوتے ہیں اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے تکلیفیتاً او وضعیتاً، احکام تکلیفیہ ہو جس طرح وجوب ہے، حرمت ہے، استحباب ہے، یا وضعیہ کلیہ ہو جس طرح مثلاً طہارت ہے، بطلان ہے، صحت ہے، یا اس طرح کے جو موارد ہیں۔ تو یہ جو احکام کلیہ ہوتے ہیں لیس فیہا یقین و شک حالیان، کہتے ہیں ان میں ضروری نہیں ہوتا کہ شک اور یقین بالفعل ہو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو بالفعل شک اور یقین ہوتا ہے، یعنی وہ حالت فعلی مراد ہوتی ہے، لیکن احکام کلیہ میں جو ہے وہ یقین اور شک حالی ضروری نہیں ہے، بل فرضیان، بلکہ فرض کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر یہ حالت ہو، اگر اس پر یقین کی حالت ہو، اگر اس پر یہ ہو، یہ اگر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فرض کرنا۔ مثلاً یہ اس کی احکام کلیہ کی مثال دیتے ہیں، مثلاً المجتہد یفرض فی الاولی، کہتے ہیں کہ مثلاً احکام تکلیفیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی فرض کرتا ہے کہ انہو لو سافر مسافر الی مسافت شرعیت ملفقۃ من الرحاب والایاب، مثلاً اگر کوئی مسافر سفر کرتا ہے اور وہ مسافت شرعیہ جو 4 فرسخ ہے نماز کے قصر ہونے کی، آنے اور جانے کو ملا کر وہ سفر کرتا ہے اتنا، فَيَشُكُّ حِينَئِذٍ، اب اس کو شک ہوتا ہے فی انہو کہ یقصر فی صلاتہ، یعنی وہ اپنی صلاۃ کو جو ہے وہ قصر کرے، یقصر فی صلاتہ، ام یتم، یا وہ نماز پوری پڑھے، یعنی مثلاً جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھے، یا اس تمام پڑھے یعنی 4 رکعت ہی پڑھے۔ تو اس کو جو شک ہوتا ہے کہ قصر پڑھے یا پوری پڑھے، کما کان یجب علیہ قبل سفر، یعنی تمام پڑھے جس طرح مثلاً مسافر ہونے سے پہلے جس طرح مثلا کوئی اپنے گھر میں ہوتا ہے پوری پڑھتا ہے، تو آیا وہ پوری پڑھے یا وہ اپنی قصر پڑھے۔ تو یہ جو ہے لو سافر ایک فرض ہے کہ یعنی اگر وہ مسافرت کرے، یہ ایک فرضی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مثلاً حتماً وہ جو ہے وہ اس مسافرت میں ہو، ایک شک حالی کو بیان نہیں کرتے۔ یا وَيَفْرُضُ فِي الثَّانِيَةِ، یا احکام وضعیہ کی جو مثال دیتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مِن مُتَطَهِّرٍ مَضِيٌّ، مثلاً ایک انسان جو مثلا باوضو ہے، اس سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جو مزی ہے۔ اب یہ مزی جو ہے وہ مثلا فقہ میں اس کی مفصل جو ہے وہ تعریفات ذکر کی گئی ہیں کہ یہ بھی منی کی طرح ایک رطوبت ہوتی ہے۔ فَيَشُكُّ حِينَئِذٍ، اب اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ جو مجھ سے رطوبت خارج ہوتی ہے، انہو تنتقض طہارتہ بہ، آیا اس کے ذریعے میرا وضو باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا، ام لا، یا میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں بھی یہ لو خارج ہے، یعنی اگر خارج ہو، یہ بھی اگر خارج ہو ایک فرضی چیز ہے، لشک فی حکم المزی، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ مزی جو ہے وہ آیا وضو کو باطل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ احکام کلیہ تکلیفیہ میں جو ہے وہ شک اور یقین جو ہے وہ فرضی چلتا ہے، لیکن استصحاب کی جو روایات ہیں، ما ان ظاہر اخبار الاستصحاب، لیکن اگر استصحاب کی ہم روایت کو دیکھیں تو تفرض یقیناً و شکاً فعلیین، وہ شک اور یقین کو کہتی ہیں کہ وہ شک جو ہے وہ فعلی ہونا چاہیے، فعلیین شخصیین لموارد خاصۃ جزئیت، یعنی اخبار استصحاب یہ کہتی ہیں کہ مثلا اس کو یقین تھا، مثلا جس طرح وہ جو روایت تھی اس کو یقین تھا کہ میں وضو سے ہوں اور پھر شک لاحق ہوا، یہ اس طرح کہنا یہ شک جو ہے وہ فعلی اور شخصی ہے، یعنی اس شخص کو یہ مثلا شک ہوا، یہ موارد جزیہ سے ہے لا کلیہ۔
تو لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استصحاب کی روایات جو ہے وہ موارد جزیہ سے مربوط ہیں، موارد کلیہ یعنی احکام تکلیفیہ سے جاری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسی بحث کا ادامہ جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔